پروردگار عالم نے اس کائنات کو، اس دنیا کو کیوں خلق کیا؟ کیا ضرورت تھی کہ پروردگار عالم وہ اللہ ہو کر ہمیں بناتا اور ہماری تخلیق کرتا؟ یہ سوال ہے۔ کیا اس سوال کا جواب کوئی علامہ، عالم، ذاکر، خطیب، شاعر وہ یہ جواب دے گا کہ اللہ نے اس دنیا کو کیوں بنایا؟ مزہ تو صحیح کہ اسی سے پوچھا جائے کہ جس نے اس کائنات کو اس کی تمام تر رنگینیوں اور روشنیوں کے ساتھ بنایا اور ہر شے کو منزل کمال پر پہنچایا، اور جب وہ آسمان بنانے پر آیا تو آواز دیتا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو اور بار بار اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں اس آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تم زمین کو دیکھو، تم کائنات کی ہر نشانیوں اور آیات کو دیکھو، کیا انسان کو کوئی کمی نظر آتی ہے؟ وہ اللہ ہو کر آواز دے رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو خلق کیا، میں کریٹر ہوں، میں نے اس کائنات کو بنایا۔ اب اس دنیا میں نے ان جو بہت بڑی دنیا ہے کہ جس کو کوئی اب تک سر نہیں کر سکا، کوئی اب تک اس دنیا تک نہیں پہنچ سکا اس کی انتہا تک، اس لیے کہ انسان کی یہ ظاہری آنکھیں محدود ہیں مادے تک۔ ہو سکتا ہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم ستاروں کا مشاہدہ کر لیں، ہم بلیک ہولز تک پہنچ جائیں، لیکن اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ پروردگار آواز دیتا ہے کہ میں ابدی ہوں، ہمیشہ کے لیے ہوں، میں تھا، ہوں اور رہوں گا، اور وہ زمانے سے آزاد ہے۔ اب پروردگار کی مشیت، اس کا ارادہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو ڈیزائن کروں، اس کی تخلیق کروں کہ جو وہ بھی ابدی بن جائے۔ جس طرح میں جاویدانی ہوں، جس طرح میری حیات ابدی ہے، میرے ایک ایسی مخلوق ہونا چاہیے کہ وہ بھی جاویدانی بن جائے۔ لہٰذا وہ پروردگار عالم آواز دیتا ہے، جب نہ آدم خلقتک للبقا، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے بقا کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے فنا کے لیے، مٹی میں ملنے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ کو بنایا آپ مر جائیں قبر میں اور پھر ختم والسلام، آپ کی فائل ڈیلیٹ۔ یہاں فائل ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس نے آواز دی، جب نہ آدم خلقتک للبقا، میں نے تجھے بقا کے لیے پیدا کیا، لیکن ان شرائط کے ساتھ، اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ، آتنی اجلک مثلی، اگر تو میری اطاعت کرے گا میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ پروردگار تو کیا تھا؟ آواز آئی، انا الذی لشیء کن فیکن، میں وہ ہوں کہ جب کسی شے سے کہتا ہوں ہو جا تو اس شے کی جرت نہیں ہے کہ وہ عدم کے اندھیروں سے نکل کر وجود کی روشنی اختیار نہ کر لے، اس لیے کہ کن کا مالک میں ہوں، میں مرید ہوں، میں جب بنانے پر آتا ہوں تو ایسے بناتا ہوں کہ پھر کسی شے عدم کی مجال اور جرت نہیں ہے کہ وہ وجود کی روشنی میں وہ نہ آ جائے۔ اگر ایک بندہ ہو کر کوئی میری اطاعت کرے گا میں اسے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کیسے بنا دے گا؟ پھر لشیء کن فیکن، پھر میں نہیں بلکہ بندہ کہے گا ہو جا تو وہ شے ہو جائے گی۔ پروردگار کوئی مثال موجود ہے، آواز آئے گی، یقیناً موجود ہے۔ ہم نے اس روئے زمین پر کچھ ایسے بندوں کا انتخاب کر لیا تم میں سے کہ کسی کو مصطفیٰ بنایا، کسی کو مرتضیٰ بنایا، کسی کو حسن، کسی کو حسین جیسا حسین، اور کسی کو فاطرۃ السماوات فاطمۃ الزہرا جیسا وجود بخشا۔ اگر ہم نے سورج بنایا، اگر ہم نے چاند بنایا، ہم مرید تھے، ہم نے اپنے ارادے کی طاقت اپنے ان بندوں کو دے دی۔ اب یہ سورج پر حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ چاند پر حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم دیکھو گے کہ ستارہ وہاں چمک رہا ہے، اگر یہ مرید بن کر ارادہ کریں گے تو ستارہ ان کے دروازے پر نظر آئے گا۔ جب یہ چاہیں گے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹ دیں گے، جب یہ چاہیں گے یہ چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیں گے کہ سورج چاند پر ہم حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ پروردگار نے کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جنہوں نے اطاعت کو منزل معراج پر پہنچایا، میں نے ان کی بندگی کو اپنی ذات سے جوڑ لیا، اپنی مشیت سے جوڑا، اپنے ارادے سے جوڑا، میں نے ان کو بھی مرید علی الاطلاق کی منزل پر فائز کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پروردگار نے کہا ان الذی حی ولا اموت، میں ایک ایسا حی کہ جسے موت نہیں آتی۔
پروردگار یہ چاہتا ہے، اس کی مشیت یہ کہ بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہوں کہ جو ہمیشہ کے لیے حیات ابدی کے مالک بن بیٹھے۔ وہ بندے کون ہیں؟ قرآن بڑھ کر آواز دے رہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو شہید ہو جائے فی سبیل اللہ، گردن کٹوا دے، وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو حیات دے دیتے ہیں۔ اس کی حیات کی نشانی کیا ہے کہ بل ہم یرزقون، بلکہ وہ ہماری بارگاہ سے مسلسل رزق پا رہا ہے۔ شہید کے معنی شاہد، شاہد کے معنی گواہی دینے والا۔ اب جو کائنات میں تمام شہداء کا سید اور سردار ہیں وہ حسین ابن علی، لہٰذا امام حسین کی ذمہ داری تھی کہ سر کٹ جائے پرواہ نہیں، نوک نیزہ پر آ کر حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ یہ حیات ابدی کا مظہر اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ میری ذات ہے۔ اس لیے کہ میں نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ میں بھی حی اور میرا پالنے والا، میرا خالق بھی ہمیشہ کے لیے حی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم بعض اوقات اپنے علم کو حاصل کرتے ہیں ماں کے ذریعے، باپ کے ذریعے، بڑے بہن بھائیوں کے ذریعے، ٹیچرز، لیکچرارز، پروفیسرز کے ذریعے۔ ہم سائنس، میڈیکل سائنس، ہم میتھمیٹکس، فزکس، بایولوجی کو حاصل کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ یہ ہمارے بہت سارے علوم جو ہماری بہت ساری خدمات کو انجام دے رہی ہیں، آج کی سائنس، میڈیکل سائنس انسانیت کی خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن یہ تمام علوم ابھی مادے پہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ علوم کہ جو مادے سے ماورا ہیں، ابھی یہ تمام علوم اس وقت تک ابھی انہوں نے ان کے سامنے زانو ادب کو طے کیا ہوا ہے، اور جب اس پروردگار کی مشیت ہوگی تو انسان کہکشاؤں پہ بھی قدم رکھے گا، اس لیے کہ اس پروردگار وعدہ ہے کہ میں نے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اے بندگان خدا، اے میرے بندوں، تاکہ میں کائنات کو تمہارے ہاتھوں پر مسخر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔